أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل الأسقلاني قال حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان قال حدثنا عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي الله تعالى عنه قال: لما أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وعزى المسلمين بما أصابهم وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه والآية كلها. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ فأقبلت علي صوبان أخضران هذرميان فقال: أيهم السائل؟ هذا منهم. وقد رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب التلهي بتلحيبه، وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضا، وابن جرير من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى وموسى وعيسى بن طلحة عن نبيهما رضي الله عنه. وبه قال: حديث غریب لا نعرفه الا من حدیث یونس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لما ان رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد سے واپس تشریف لے آئے، صعد المنبر، آپ اپنے منبر پہ چڑھے، فأحم حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وعز المسلمین، اور مسلموں سے تعزیت کی کہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر عربی میں کہیں تو عظم اللہ اجرکم، کہ اللہ تمہارے ثواب کو بڑھا دے، تمہارے اجر کو بڑھا دے. اپنی زبان میں کہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے اجر کو بڑھا دے اور مرحوم کو جنت الفردوس نصیب کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کو کہتے ہیں تعزیت. وعز المسلمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے تعزیت فرمائی. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پوری تلاوت کی
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بعض مومن ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور وعدے کو سچا کر دکھلایا، اور میں بعض تو ایسے ہیں منہم من قضا نحبہ جو شہید ہو گئے اپنا وعدہ پورا کر گئے، ومنہم من ينتظر اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو ہرگز نہیں توڑا ہے۔ تو منافقین کی عادت ہوتی ہے وعدے کو توڑ دینا، اور مومن کی عادت ہوتی ہے کہ وعدے پہ قائم رہنا۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آیت المؤمن آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حدث کذب جب بات کرے تو جھوٹی کرے، یہ منافق کی علامت۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے، ان کا ایمان والوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان والے بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور امانت ہو تو اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی۔ اب اس کے بعد فقام الیہ رجل من المسلمین، ایک آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ سچا کر دکھایا؟ فَأَقْبَلْتُ وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ حَضْرَمِيَّانِ، فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، میرے اوپر سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ حضرمی حضرموت علاقہ ہے یمن کا، وہاں کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی چادریں اور ریشمی کپڑے وہاں سے بہت آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بندہ بھی ان میں سے ہے جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کو سچ کر دکھلایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس حدیث میں غرابت بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ غزوہ احزاب سے، اور ویسے بھی یہ آیت سورۃ الاحزاب میں ہے، بات کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلا غزوہ اسلام جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ ہے وہ احد ہے، کافر کٹے ہوئے طاقت جمع کی، احد میں انہوں نے بدلہ لیا، اور احد کے بعد جو غزوہ ہے وہ احزاب ہے۔ اور کفر کی طاقت جو تھی وہ ہر حال میں بڑھتی گئی۔ غزوہ بدر میں وہ 1000 تھے، غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی، غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد 15000 تھی، یعنی ہر لحاظ سے طاقت کو بڑھا رہے تھے۔ لیکن اللہ نے ان کو ایسی شکست دی کہ غزوہ احزاب کے بعد تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ کے نبی سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر مسلمانوں نے تو حملہ کیا ہے لیکن کافروں کو ضرورت نہیں۔ اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حوالی مکہ سارا فتح ہو گیا۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے، خیبر فتح ہو گیا۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روم کے مقابلے کے لیے تبوک تشریف لے گئے، اور روم کے لشکر نے ارادہ کیا تھا لڑائی کا، لیکن جب حضور آئے اور روم کے بادشاہ کو حضور کی علامات اور نشانیاں تورات و انجیل کے مطابق ملی تو اسے فوج ہٹا دی،
انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے مقابلہ نہیں. اسی طرح پھر اسلام کا سورج جو ہے نا وہ چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا اور عین بدر کامل بن گیا صحابہ کے دور میں. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے دور تک اتنے فتوحات ہیں کہ تقریباً 80,000 کلومیٹر مربع پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. یہ سیدنا عثمان. پھر سیدنا علی کے زمانے میں آ کے جنگ رک گئی. فتوحات جو ہیں وہ رک گئی، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. جب آپس میں لڑائی شروع ہوگی تو پھر فتوحات کیا ہوں گی؟ سب سے پہلی لڑائی جنگ جمل ہو گئی، جو سیدہ عائشہ سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، جس میں ہزاروں صحابہ شہید. اس کے بعد پھر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہو گئی. اسی طرح پھر سیدنا علی اور خوارج کے ساتھ جنگیں ہو گئی. تو پھر یہ آپس کی خانہ جنگی جب شروع ہو جائے تو صاف بات ہے کہ پھر آدمی اور مسلمانوں کی ہوا جو ہے اکھڑ جاتی ہے اور طاقت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے اور مسلمان منتشر ہو جاتے ہیں. پھر حضرت علی کے دور کے بعد مختصر دور ہے حضرت حسن کا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 6 مہینے کے لیے ہے اور انہوں نے پھر حضرت معاویہ سے صلح کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت دستبردار ہو گئے. اب حضرت معاویہ بالاتفاق خلیفہ ہو گئے کیونکہ جو لوگ مخالف تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صلح کر لی تو اصلاح ہو گئی. پھر حضرت معاویہ کے دور میں فتوحات دوبارہ شروع ہو. پھر حضرت معاویہ نے بڑی جنگیں لڑی، کفر کی کمر توڑ ڈالی حضرت معاویہ نے. اور سب سے پہلے بحری بیڑے بنانے کا جو تخیل ہے وہ حضرت معاویہ کا. اور سب سے پہلے بحری بیڑے پہ جس فوج نے سوار ہو کے جنگ کی ہے ان کا قائد اور کمانڈر جو ہے وہ یزید تھا اور اس نے جا کے پھر قسطنطنیہ کو ہلا ڈالا. اور اسی نے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو ان کی قبر خدا کی قدرت ہے ایسی جگہ بنی جہاں دشمن کا قلعہ بالکل قریب تھا. دشمن قلعے کے اندر تھا. سیدنا ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہ انصاری ہے، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں اور میزبان محمد مصطفیٰ. اور ہمارا ایمان ہے کہ ابو ایوب کے گھر میں میرا نبی خود نہیں گیا. بات سمجھیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ابو ایوب وہ شان والا صحابی ہے کہ جس کے گھر میں میرا نبی خود نہیں گیا بلکہ اللہ نے بھجوایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ مدینے والے آ گئے سارے، انہوں نے کہا میری دعوت، اس نے کہا میرا گھر، اس نے کہا میرا گھر، اس نے کہا میرا گھر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس کا انکار کروں؟ بھئی سارے مدینے والے کہتے ہیں حضور ہمارے گھر میں ٹھہرے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہرے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہرے، اوس کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہرے، خزرج کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھہرے. اچھا حضور کے جو اخوال ہیں یعنی ماں کا جو خاندان ہے وہ بھی تو مدینے سے ہے. حضور کی والدہ کا جو خاندان ہے، اخوال جو ہیں، حضور کے خال جو ہیں یعنی ماموں جتنے ہیں وہ سارے مدینے کے ہیں، جو کہ بی بی صاحبہ مدینہ سے تھی. اب حضور بڑے پریشان، کسی کی محبت کو ٹھکرا دینا. حضور نے فرمایا
اچھا بھائی مدینے والوں دیکھو ناراض نہ ہو، تم سب کی دعوت مجھے قبول ہے لیکن میں اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہذا تم لوگ صبح جب ہم چلیں گے نا، سفر کر کے پہنچیں گے، تو آپ لوگ جو ہے قطار میں کھڑے ہو جائیں، جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھ گئی میں اسی کے گھر میں مہمان ہوں گا۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ جناب حضور اونٹنی پہ اونٹنی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، جب ابو ایوب کا گھر ہے اونٹنی بیٹھ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا ابھی اب کوئی ناراض نہ ہو، اب میرا میزبان ابو ایوب ہے۔ انہوں نے کہا قبل نہ یا رسول اللہ، ہم نے قبول کر لیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کیا ناراضگی ہے؟ اللہ اپنے نبی کو جس کے گھر میں رکھے اس کی شان کو کون گھٹا سکتا؟ مشکل یہ ہے میرے عزیز کہ ہمارے بھائی جو ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، دعا کیا کرو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کعبے میں ہو، سب کے لیے دعا کیا۔ انہوں نے بھی ایک مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا دیکھو جناب یہ وہابی کہتے ہیں کہ پیروں کو علم غیب نہیں ہوتا، اولیاء اللہ عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو کیا پتا وہابیوں کو نبی کی تو اونٹنی بھی عالم الغیب ہے۔ دیکھو کیسے مسئلہ نکالا ہے ماشاءاللہ۔ قوم ہے نا جی، کیا کرے آدمی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کر سکتا ہے؟ آگے برادری ہوتی ہے ہماری ماشاءاللہ ساری ان پڑھ ہو کر سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، مولوی صاحب کمال کر دیے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اگر اونٹنی کو علم غیب نہیں تھا تو پھر ابو ایوب کے گھر کے آگے آگے کیسے بیٹھ گئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اگر علم غیب اتنی سستی چیز ہے کہ اونٹوں کو بھی ہو سکتا ہے تو جھگڑنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کہ علم غیب ایسی چیز ہے عام کہ اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے، اونٹنیوں کو بھی ہوتا ہے، پھر تو کوئی شان ہی نہ رہی نا، پھر علم غیب کوئی شان نہ رہی۔ مرغے کو بھی ہوتا ہے، صبح اذان دیتا ہے، تو پھر علم غیب تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے بندو سمجھا کرو، سرکار دو عالم محبوب دو عالم جب عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، کافروں نے راستہ روکا، حضور پاک نے راستہ بدل دیا۔ بات کو سمجھیں، قرآن حدیث پڑھا کریں، سمجھا بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ حدیبیہ میں اترا، حدیبیہ جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، جہاں چوکی ہے جہاں سے آگے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں آنے دیتے، یہ جگہ ہے حدیبیہ۔ حالانکہ حدیبیہ کا مدینے کے راستے سے کیا تعلق ہے؟ مدینے کا راستہ ادھر ہے، حدیبیہ جدے کے راستے میں ہے۔ بات سمجھو، حدیبیہ اگر آپ مدینے منورہ جائیں تو راستے میں نہیں آتی ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ جو ہے وہ مکے اور جدے کے درمیان میں ہے، مسئلہ سمجھیں۔ اور مدینہ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو ہم نکلیں گے مسجد عائشہ، تنعیم کے بعد نوریہ، جموم، وادی عثمان، خلیس، قدید، یہ راستہ آئے گا، وہاں حدیبیہ تو نہیں آئے گی۔ تو حضور حدیبیہ کیسے آ گئے؟ حضور تو مدینے منورہ سے آ رہے تھے نا۔ تو بات سمجھیں، اصل وجہ یہ تھی کہ رحمت دو عالم یوں آ رہے تھے نا مدینہ شریف کے لیے، کافروں نے روکا تو آپ نے راستہ بدلا، ہٹ گئے،
ہٹ گئے کہ بھی اس انداز میں آ کے کسی طرح حرم میں ہم داخل ہو جائیں. جب حرم میں داخل ہو جائیں گے تو کافر بھی لڑ سکتے, حرم میں تو کافر بھی لڑتا. حرم کے اندر تو کافر بھی نہیں لڑتا. اللہ کے گھر کا احترام ہے, یہ تو ہم مسلمان ہیں نا, ہمیں کسی کا بھی احترام نہیں. نہ اللہ کے گھر کا احترام ہے, نہ حرم کا احترام ہے, نہ مساجد کا احترام ہے. ورنہ مشرکین بھی جو حرم میں داخل ہو گیا بس. اس لیے حضور نے راستہ بدلا کہ بھی کافر تو مدینے کے راستے میں روک رہے تھے نا, انہوں نے چوکیاں لگا لی, راستے میں بندے بٹھا دیے, روکو روکو, مت آنے دو مت آنے دو. حضور نے راستہ بدل دیا کہ بھی ہم ایسا ایسا راستہ بدلتے بدلتے کسی طرح حدود حرم میں داخل ہو جائیں. جب داخل ہو جائیں گے تو من دخلہ کان آمنا, پھر امن میں آ جائیں گے, پھر لڑائی ہو نہیں سکتی. لیکن کافروں کو بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ یکدم قافلہ ہٹنا کیوں شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے مکے والوں کو اطلاع بھیجی کہ بھی ہم نے تو یہ راستہ روک دیا, اس راستے سے حضور نہیں آ رہے ہیں. لیکن اب حضور کا قافلہ جو ہے وہ نیچے اتر گیا ہے. کافر سمجھ گئے کہ حضور یوں آگے حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے فوراً اپنی فوج جو تھی اس راستے پر بھی لگا دی. اب حضور جب آ رہے تھے, حدیبیہ قریب آ رہا تھا, تو حضور کی اونٹنی رکنی شروع ہو گئی. صحابہ میں بعض جو شیلے نوجوان جو تھے انہوں نے بیت سے لکڑی سے اونٹنی کو مارا, کہا ہل 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 کسوا, چلو چلو چلو. کوشش کر رہے تھے کسی طرح حرم میں داخل ہو جائے اونٹنی, لیکن اونٹنی بیٹھ گئی. بڑا زور لگایا صحابہ نے, مت مارو اونٹنی کو, میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ بیٹھ جائے. میری اونٹنی کی حضور نے فرمایا یہ عادت نہیں ہے کہ بزدل ہو کے سفر میں بیٹھ جائے. میری اونٹنی کو بھی اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. تو روکنے والے نے روکا ہے, یہ نہیں کہ علم غیب ہوتا ہے. اللہ نے جہاں روکنا تھا وہاں مدینے میں بھی حضور کی اونٹنی کو روک دیا. حدیبیہ میں جہاں روکنا تھا وہاں بھی حضور کی اونٹنی کو روک دیا. اور جس جگہ اللہ نے ہاتھیوں کو روکنا تھا وہاں ہاتھیوں کو بھی روک دیا. اور جس جگہ نہیں روکنا تھا, صحابہ کہتے ہیں, آپ کتاب الحج اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں حضور جب جبل رحمت سے, میدان عرفات سے, دعاؤں سے فارغ ہو کے سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں, تو حضور نے وہ اپنی باغیں جو تھی اونٹنی کی کھینچی ہوئی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اونٹنی بھی بڑی خوش ہے اور جوش میں ہے اور اونٹنی دوڑنا چاہتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں علیکم السکینۃ والوقار, علیکم السکینۃ والوقار, آرام سے چلو آرام سے چلو آرام سے چلو. اور اپنی اونٹنی کو زبردستی حضور نے روکا ہوا ہے. آج اونٹنی ایسے دھمالیں کھیل رہی تھی, خوش ہو رہی تھی. مجمع ہے, عرفات کا میدان ہے اور ہزاروں اونٹ ہیں. تو اس وجہ سے یاد رکھا کرو, یہ مسئلے گھڑے نہ کرو اپنی طرف سے کہ اونٹنی کو بھی علم غیب ہے. اگر اونٹنیوں کو بھی علم غیب ہے تو پھر علم غیب کی شان تو نہ ہوا, پھر تو مذاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور مسلمانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. تو اب بات سمجھیں کہ بھئی غزوہ احد جو ہے وہ تو پہلے ہو چکا ہے. غزوہ احزاب جو ہے یہ بعد میں آیا ہے. اور یہ آیت مبارک جو ہے اس کا تعلق غزوہ احزاب سے ہے نہ کہ احد سے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی اس کا احد سے تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, سورۃ الاحزاب میں رکھی گئی ہے یہ آیت, لیکن نزول اس کا پہلے ہو چکا تھا.
اسی اللہ فرماتے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. آپ نے فرمایا بعض ایسی ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر گئے, اللہ کے راستے میں جان دے کے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یاد رکھا کریں, بہرحال اسی لیے حکم ہے کسی صحابی کے بارے میں, کسی تابعی کے بارے میں, کسی ائمہ مجتہد کے بارے میں, کسی ائمہ محدث کے بارے میں, کسی ائمہ فقہا کے بارے میں, کسی علماء کے بارے میں کبھی برا لفظ زبان سے نہ نکالے اور نہ دل میں برا خیال رکھے. یہ اللہ کے معاملے ہیں, اللہ جانے ان کا کام. اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن المبارک, یہ عبداللہ ابن المبارک اتنا بڑا آدمی ہے, اس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث, یعنی حدیث کا بادشاہ ہے. محدثین کے لقب ہوتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین ہے, یہ الحافظ ہے, یہ الحجہ ہے, یہ عالم ہے, یہ مولوی ہے, یہ ثقہ ہے, یہ ثبت ہے. تو عبداللہ ابن المبارک اتنے بڑے شان والا آدمی ہے جس کا لقب ہے امیر المؤمنین فی الحدیث, اور یہ امام بخاری کا استاد ہے. اتنا بڑا آدمی. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنے شان والا آدمی امام بخاری کا تو استاد ہے, امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو عبداللہ ابن المبارک سے ایک آدمی نے جا کے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ ہم یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں, یزید پہ لعنت بھیجیں, گالیاں دیں, تبرہ کریں, غصہ نکالیں یا نہیں. آپ نے کتنی عجیب بات کی. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اس لڑائی میں ہماری تلواروں کو خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں سے شریک ہو کے کیوں جہنم خریدیں؟ کیا معنی؟ مقصد ہے کہ جب وہ لڑائی ہوئی ہم نہیں تھے, جب ہم نہیں تھے تو گویا نہ ہم ادھر سے نہ ادھر سے, اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. تو جب اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے تو اب بلا وجہ ہم زبان سے شروع ہو جائیں گے یزید ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا, اور قیامت میں پکڑ جائیں گے. تمہیں کیا پتا ہے؟ تو فرمایا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو, ایسے معاملے میں زبانیں نہ کھولا کرو, معاملات اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ جانے اور اس کا فیصلہ جانے. اسی لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدہ, کسی گناہگار کو دیکھ کے لعنت نہ بھیجا کرو جیسے کہ یزید ہے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, اللہ اس کو کل توبہ کی توفیق دے دے, وہ نیک ہو کے مر جائے اور تم گناہگار ہو کے مر جاؤ, اللہ کی مرضی ہے. اس لیے زبان کی احتیاط ضروری ہے. تو جناب یہ یزید ہے جس نے قیادت کی. اور پھر حضور کا خواب دیکھیں. حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, میری امت کی ایک جماعت ہوگی یرکبون علی سبج البحر, وہ دریا سمندروں پہ کشتیوں میں سوار ہو کے جہاد کریں گے. اور فرمایا وہ جہاد کرنے والوں کی شان ایسے ہوگی جیسے میرے اصحاب بدر کی شان ہے. تو وہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ یزید کمانڈر ہے. اور پھر اتنا جری کمانڈر ہے کہ دشمنوں نے یہ سوچا کہ اپنے قلعے کے اوپر سے منجنیق کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے, منجنیق کے ذریعے ایک تو پتھر پھینکتے تھے, دوسرا کیا کرتے تھے منجنیق کے ذریعے کپڑے کو آگ لگا کے خیموں میں پھینکتے تھے تاکہ آگ لگ جائے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پتھر کی چٹانیں لے کر ابو ایوب کی قبر کو ماریں گے, پتھر قبر کو توڑ ڈالیں گے. اور یزید کو بھی پتہ چل گیا
کہ رومیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں پتھر برسا کے. اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا اور اس نے کہا دیکھو مرد بنو، مردوں کی لڑائی زندوں سے ہوتی ہے، مردوں سے نہیں ہوتی. تم نے اگر میزبان رسول کی قبر کو چھیڑا میں تمہاری نسلوں کی قبریں اکھاڑ کے پھینک ڈالوں گا. خبردار اگر تم نے حضرت ابو ایوب کی قبر پہ ایک پتھر مارا تو پھر تیار ہو جاؤ کہ میں تمہاری نسلوں کی قبریں بھی نہیں چھوڑوں گا کسی جگہ، سب قبریں میں تمہاری اکھاڑ کے پتھر ماروں گا. ورنہ انسان بنو، مرد ہو تو زندوں سے لڑو، مردوں سے لڑتے ہو. تو وہ رک گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو نہ چھیڑ سکے. اچھا بعض روایات تو عجیب آتی ہیں. بعض روایات میں ہے ابو ایوب نے شہید ہونے کے وقت میں وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی یزید پڑھائے. اب یہ معاملات ہیں، اللہ پہ چھوڑ دو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت تک یزید ٹھیک تھا، بعد وہ تھا یزید ابن ابی سفیان، یعنی وہ حضرت معاویہ کا بھائی تھا. حضرت معاویہ کون ہے؟ ابن ابی سفیان. یزید ابن ابی سفیان تو وہ حضرت معاویہ کا بھائی تھا، بیٹا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جس کی شان آئی ہے وہ بھائی تھا، اور جس کے بارے میں حضرت حسین کا مسئلہ آیا ہے وہ بیٹا ہے، وہ بھائی نہیں ہے. تو بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بلا وجہ زبان نہ کھولیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ خیر ہے. ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ خیر ہے. اب یزید کے تابع ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے نا، صحابی کا بیٹا ہے. کتنے صحابیوں کو دیکھا ہے اس نے، کتنے صحابہ اس کی امداد و اعانت میں بھی تھے، تو اس لیے اس کے تابع ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے ہمیشہ احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اللہ کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اس دور میں نہیں تھے. اور بعض لوگوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا حضرت حسین ہوں یا حسن ہوں، وہ تو دونوں حسنین کریمین مشہور تھے سخاوت میں. حسنین کریمین، اور یہ وہ شان والے بیٹے ہیں جن کو میرے محمد مصطفیٰ نے کندھوں پہ بٹھایا ہے. انہوں نے کہا اگر حضرت حسین نے یزید کو بخش دیا ہو تو تم ہم ٹھیکیدار ہیں کہ ہم اس کو پکڑیں؟ وہ تو سخی تھے. انہوں نے کہا چلو معاف کیا، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھو نا حضرت امام مالک کو جب کوڑے لگے ہیں، امام مالک تو بعد کا آدمی ہے نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کوڑے لگے، اللہ کی شان دیکھیں. اس کے بعد جو بادشاہ بنا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن امام مالک کا شاگرد تھا. وہ بادشاہ چلا گیا، مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا تخت پہ، اور بیٹا جو آیا وہ امام صاحب کا شاگرد ہے. تو اس بیٹے نے آ کے عرض کیا، اس نے کہا کہ امام صاحب میرے ابا نے ظلم کیا، آپ پہ کوڑے مارے تھے، لیکن میرا باپ آپ کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے باپ والے کوڑے مجھے مار لیں. میں اپنے باپ کو قبر کے عذاب سے چھڑانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ قبر میں عذاب میں ہو. پھر میں بیٹا کس بات کا؟ میں کھڑا ہوتا ہوں، جتنے کوڑے آپ کو لگے تھے نا آپ مجھے وہ کوڑے مار دیں. تو امام مالک رو پڑے
اور فرمایا بیٹا تمہیں پتا ہے کہ تم اور تمہارا باپ آل رسول سے ہیں، مجھے جب کوڑے مارے جاتے تھے میں اسی وقت معاف کر دیتا تھا کہ میرا اللہ تیرے نبی کے رشتے دار ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں میں نے معاف کیا ہے، تو میں نے تو بخش دیا تھا، بدلہ کس بات کا لوں؟ تو امام مالک بخش سکتا ہے، امام حسین نہیں بخش سکتا۔ وہ تو اتنے بڑے کریم تھے، وہ لوگ وہ تو اتنے شان والے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اصل مسئلہ کیا ہوا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ التوقف، کہ ہم کبھی زبان نہ کھولیں، قطعی طور پہ بات نہ کریں اور ہم اپنی حفاظت کریں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا جی اپنی لپیٹ، تو تم اپنی بناؤ، اپنے عمل پہ نظر ڈالو، لوگوں میں بحث نہ کرو۔ جو گزر گئے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح کسی عالم کو برا نہ کہو، کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی نہ کرو، کسی اولیاء اللہ کی توہین نہ کرو، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ دیکھو نا سورج پہ کوئی تھوکنا چاہے، سورج کا کیا بگڑے گا؟ تھوک ہمارے منہ میں آ جائے گی نا۔ اگر تم اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرو گے ان کا کیا بگڑے گا؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، عاقبت تو ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اسی لیے ہے کہ جب قبرستان سے گزریں کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور اللہ کا قرآن دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر دو ایمان والی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کی صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر صلح نہ کریں تو پھر جو صلح نہ کرے اس سے مقابلہ کرو، اور اگر وہ رجوع کر لے کہ صلح کرتا ہوں تو صلح کرو۔ تو اللہ نے قرآن میں دونوں کو مومن کہا ہے، آپس میں لڑ رہے لیکن ہیں ایمان والے۔ اسی لیے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جنگ جمل ہے، لیکن تمام دنیا کے مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء متفق ہیں کہ کلہم فی الجنہ، القاتل والمقتول، دونوں قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں جنتی ہیں۔ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ تو خطا اجتہادی تھی کہ دشمن نے لڑائی کرا دی۔ اس لیے کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جب بھی عائشہ کا ہودج گرا ہے، اونٹنی سے آپ کا پلان گرا ہے، تو سب سے پہلے چادر ڈالنے والے حضرت علی ہیں۔ اور اس وقت بھی کہا کہ یا امتا و یا امہات المؤمنین، کہا میری اماں، ایمان والوں کی اماں، تم نے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا، بیٹے کو بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ اسی لیے بی بی عائشہ ساری زندگی روتی رہی، بی بی عائشہ ساری زندگی روتی رہی، کہتی تھی کاش میں گھر سے باہر نہ نکلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بیٹا تھا، وہ ماں تھی، دشمنوں نے لڑا دیا، دونوں میں صلح ہو گئی تھی، مذاکرات بالکل طے ہو گئے، صلح ہو گئی۔ بی بی عائشہ کے کیمپ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، حضرت علی کے کیمپ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن دشمن نے شب خون مارا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑائی چھڑ گئی تو دونوں تو جنتی ہیں، کلاہما فی الجنت، لہذا ہمیں کسی کے بارے میں زبان کھولنے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اس سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فقال یا رسول اللہ من ہؤلاء، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا؟ کہتا ہے میں کھڑا ہوا، پالی یہ صوبان اخضران حضرمیان، میرے اوپر اس وقت سب قسم کے کپڑے تھے۔ فقال ایہم السائل، آپ نے پوچھا کون تھا جو مسئلہ پوچھ رہا تھا؟ ھذا منہم، یہ طلحہ بھی ان میں سے ہے۔ وَقَذَا رَوَاهُ ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الترهيبي وأخرجه الترمذي في التفسير والناكب أيضا
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التفسیر اور کتاب المناقب میں بھی بیان فرمایا ہے. وہ ابن جریر میں حدیث یونس بکیر ترجمہ یحییٰ موسیٰ و عیسیٰ ابن طلحہ نبی ہمارا رضی اللہ تعالی عنہ وقال حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس. وہ فرماتے ہیں اس میں غرابت ہے، اس کے علاوہ ہمیں اس کی اور کسی سند سے یہ روایت نہیں ملی ہے. واللہ اعلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے جی کہ اسلام میں ہے کہ بیوی تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. تم جس طرح بھی چاہو اپنی بیوی کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، کپڑے کے اندر ہو، چادر کے اندر ہو. یہ ادب ہے، یاد رکھو. مسئلے کو سمجھیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. میاں کو حق حاصل ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک بیوی کے ہر بدن کو دیکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں. بیوی کو بھی حق حاصل ہے اپنے خاوند کے بدن کو دیکھے، کوئی منع نہیں. دن ہے، رات ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مقام ادب ہے، یہ ادب والوں کی باتیں ہیں، یہ تمہارے ہمارا مقام نہیں ہے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ واللہ ما رأى منی وما رأیت منہ، کہ ساری بیوی یعنی زندگی کی جو میرا دور گزرا حضور کے ساتھ، حضور نے میرے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی، اور میں نے بھی حضور کے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. تو یہ ادب ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ناجائز ہے. بالکل جائز ہے، تمہاری بیوی ہے، چاہے دن ہے بیوی ہے، رات ہے بیوی ہے، کپڑا ہے بیوی ہے، نہیں ہے بیوی. اور پھر بیوی اور مرد تو خود ایک دوسرے کا لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا کہ بعض جاہل لوگ جو ہیں کہتے ہیں نا کہ جس طرح چاہو تم استعمال کرو. یہ اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بعض اپنی بیویوں کو وجہ غیر فطری غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. فاتو حرثکم، اس لیے لفظ ہے حرث کھیتی، اور عورت کے اور مرد کی کھیتی اولاد ہوتی ہے. تو جہاں سے اولاد پیدا ہو وہاں تو جائز ہے، اس کے علاوہ حرام. آپ 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے. وہ صرف فرض میں ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے. لیکن سنت میں سارا کچھ پڑھیں گے، فاتحہ بھی اور سورت بھی. ماں باپ کو پیسے بھیج دینے سے حقوق ادا ہو جاتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. اگر وہ پیسے بھیجنے پہ راضی ہیں تو ادا ہو گئے. یہ تو حالات ہے نا کہ بعض ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں تم جاؤ جہنم میں، ہمیں پیسے بھیجو. تم ڈاکہ مارو، چوری کرو، قتل کرو، ہمیں پیسے بھیجو. ایسے ماں باپ کے لیے تو حقوق پورے ہو گئے نا. لیکن بعض ماں باپ یہ ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا پیسے کو لعنت بھیجو، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے ساتھ رہو. تو پھر تم حق ادا نہیں کر رہے ہیں. عمرے میں بھی نیت احرام اور طواف یہ فرض ہے اور صفا مروہ واجب ہے.
جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں عمرے کے بجائے تم تبلیغ دین میں چلے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے, عمرہ تو نفل ہے, دین سیکھنا اور سکھانا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے, ورنہ تو پھر عمرہ یہی ہوگا ماشاءاللہ, شیو بھی کرتے رہو گے, عمرے بھی کرتے رہو گے, سگریٹ بھی پیتے رہو گے, صلاۃ و سلام بھی پڑھتے رہو گے. تبدیلی تو تب آئے گی نا جب دین کے لیے نکلو گے, رگڑا لگے گا, پھر بندے بنو گے, پھر عمرے کا قدر معلوم ہوگا کہ عمرہ کیا ہے. دم کا بکرا بکری جو ہے نا جناب دوسرے سال میں ہو, بکرا ہو یا بکری ہو, دمبا ہو 6 مہینے کا لیکن سال کا نظر آتا ہو تو جائز ہے. وتر کی نماز جو ہے 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بالکل ہے. آپ کو اگر نہیں معلوم تو حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, سنن نسائی دیکھیں, سنن دیکھیں, مصنفات دیکھیں, ساری حدیثیں موجود ہیں. اور یہ بھی لفظ آتے ہیں ایک روایت میں کہ دن کے وتر جو ہے مغرب میں ہیں اور رات کے وتر جو ہے وہ ہیں, تو گویا مغرب سے تشبیہ دی گئی باقاعدہ. غار ہرا میں جائیں بالکل جائیں, کوئی منع نہیں, لیکن ضروری بھی نہیں. اگر وہاں جائیں 2 رکعت پڑھیں, موقع ملے بالکل پڑھ لیں. وہاں حضور نماز پڑھتے تھے, بیٹھتے تھے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, حکم بھی نہیں ہے. کہتے جی کہ داڑھی, بعض علماء کہتے ہیں کہ عرض میں بھی ایک مشت ہو, لیکن کسی کی چھوٹی ہوتی ہے تو بہرحال سامنے تو آدمی ہے کہ ایک مشت ہو. جی کہ عورتوں کے لیے بھی آپ سپیکر کا انتظام اگر کروا دیں, میرے بس میں نہیں ہے, آپ دعا کریں, اللہ کرے کہ منتظرین کو بات سمجھ آ جائے, وہ کر دیں. کہتے جی کہ ہم لوگ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, ہم قبلے کی طرف یا قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرتے, لیکن یہاں مکے میں لوگ پاؤں کرتے ہیں. میرا بھائی مسئلہ سمجھو, بعض ملکوں میں پاؤں کرنا بے عزتی اور بے ادبی شمار ہوتا ہے, وہ ملک والے کبھی نہ کریں. بعض ملک میں پاؤں لمبا کرنا بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہوتا, تو ان کے نزدیک بے ادبی ہے ہی نہیں, تو وہ بے ادبی کیا کر رہے ہیں بیچارے. یہ تو ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا. اور ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا, جب اس نے 4 پائی ڈالی مہمان نے, اس نے دیکھا, اس نے کہا یار تو مہمان بڑے بے وقوف ہے, ادھر قبلہ ہے, قبلے کی طرف پاؤں کر رہے ہیں. انہوں نے بیچارے یوں کر دی. انہوں نے کہا یار بڑے احمق کو, ادھر مدینہ شریف ہے. اس بیچارے نے اور رخ بدل لیا. اس نے کہا کمال ہے یار, بڑے جاہل ہو, ادھر تو حضرت اجمیری کی قبر ہے. اس نے کہا کہ دفعہ ہو جاؤں, نکل جاؤں, اور کیا کروں آخر میں, مجھے گھر میں تم نے نہیں رکھنا ہے, نکال دو بھائی. ادھر اجمیری شریف ہے, ادھر نظام الدین ہے, ادھر بغداد شریف ہے, ادھر پیران پیر ہے, ادھر علی حجویری ہے, یہ تو ہر طرف ہے, پھر ہم لٹکے رہے رہا سوئیں. تو یہ مسئلہ ہے عادت کا. بعض ملکوں میں یہ چیزیں بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں, وہ نہ کریں پاؤں, اور بعض ملکوں میں یہ چیزیں بے ادبی میں شمار ہی نہیں ہوتی. قرآن کو ٹیک نہ لگائیں, ادب سے رکھیں. نمازی کے آگے نہ گزریں اگر مجبوری ہے, کیونکہ یہاں حرم ہے. اگر ہر آدمی کھڑا رہے تو انشاءاللہ گھر تو آپ کل پہنچیں گے. یہاں تو لاکھوں آدمی ہیں نماز میں, آپ کے پاس تو 2 صفیں ہیں, آپ 10 منٹ بیٹھیں گے 2 صفیں اٹھ گئیں. یہاں تو آپ 6 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو آدمی بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے, تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں. اگر ہم نے عمرے کے لیے چھٹی لینی ہو تو نہیں ملتی, رشوت دینی پڑتی ہے. رشوت نہیں دینی چاہیے. عمرہ کو فرض ہے, نفلی عبادت ہے, اللہ نصیب کرے.
جنازہ کا سوال تھا تو نماز جنازہ مسجد نبوی میں بھی جائز ہے، کیونکہ ماں بین لابتیہا کو حضور نے حرم قرار دیا ہے نا۔ اور یہاں میرا بھائی یاد رکھو اضطرار ہے، حالت ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا جنازہ حرم میں ہو، ورنہ یہاں بھی بڑی جگہ ہے، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، عزیزیہ میں، شہر منصور میں، رسیفہ میں، ہر جگہ جنازے ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں حرم میں آؤں۔ تو اب وہ اس وجہ سے بھی علماء نے اجازت دی ہے، اور یہ مسئلہ صرف احناف کے نزدیک ہے، باقی کے نزدیک تو جائز ہے۔ ملتزم حجر اسود سے لے کر دروازے کی لکڑی یہاں ہے، شروع ہوتی ہے، بس وہاں تک ہے۔ حتیم میں واجب الطواف پڑھیں، قضا پڑھیں، سنت پڑھیں، جو مرضی آئے پڑھیں۔ بہرحال تفسیر ابن کثیر بھی بڑی اعلیٰ تفسیر ہے، اور اردو میں معارف القرآن بھی ماشاءاللہ بڑی سہل اور جامع تفسیر ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں عمرے کے لیے، حرام میں پتہ نہیں کیا مبتلا تھا، میری بیوی ناپاک تھی، پھر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی دونوں پہ، میقات سے احرام کی نیت کر کے آنا تھا، چاہے عورت پاک ہو یا ناپاک ہو۔ زیر ناف بال جو ہے کم از کم 40 دن میں ایک دفعہ صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ تو ہر ہفتے ہونے چاہیے، ہر جمعہ کے دن ازالہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ مدت ہو جائے تو پھر 40 دن۔ میں نے طواف کی عمرہ میں جو طواف کیا ہے، حجر اسود کے بجائے حتیم سے نیت کی، وہ طواف آپ کا نہیں ہوا۔ اب حل یہ ہے کہ دوبارہ نیت کر کے صحیح طریقے سے طواف کو دوہرا دیں، نیت کر کے طواف کریں کہ یا اللہ وہ جو میں نے غلط طواف کیا اس کے بدلے میں کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، ورنہ تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ جب طواف غلط ہے تو صفا بھی غلط ہوگی۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے ہندو مسلم فساد ہو جاتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو بہرحال آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، پہلے کوئی نہیں۔ آدمی جو اپنی ذات کی انشورنس کرواتے ہیں وہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ ماں بیٹی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ماں نے بیٹی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات جو ہے وہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ بہرحال روایات حدیث میں ذکر ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ بعض علماء فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو بھی لے لیتے ہیں، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے ضروری نہیں۔ اگر ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ
داڑھی منڈانے والا جب بار بار داڑھی منڈاتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بعد بھی اصرار کرتا ہے تو ساتھ فاجر بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ایسے آدمی کو مؤذن بھی نہ بناؤ اور امام بھی نہ بناؤ۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے۔ دعا کرو اللہ نسلوں کی نسلوں کو بھی بری صحبتوں سے بچائے، اور آج کل جو ڈش کا اور انٹرنیٹ کا عذاب ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ عمرے کی قبولیت زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہے۔ اللہ کے بندے، زکوٰۃ فرض ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے۔ بہرحال اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو ادا کر دیں، یہ معنی نہیں کہ اگر زکوٰۃ نہیں دی تو عمرہ بھی نہ کریں۔ یہ بہانے ہوتے ہیں جو شیطان دماغوں میں ڈالتا ہے۔ جو نیکی کرو گے اس پہ نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کرو گے اس پہ گناہ کا عذاب ملے گا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی عمرہ نہیں کیا نماز نہ پڑھے، یا ایک آدمی بے نماز ہے عمرہ نہ کرے۔ پتہ ہے عمرے کی وجہ سے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور نمازی بن جائے۔ اس لیے آپ ہر عمل کیا کریں، جد و جہد کیا کریں، طواف کریں، عمرے کریں، نفل پڑھیں، قرآن ختم کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت مالک راضی ہو جائے۔ سائل کا کام ہے کہ کنڈی کھٹکھٹاتا رہے، آواز لگاتا رہے، یہ تو مالک کی مرضی جب چاہے بھیک دے دے، اور اس کے دروازے پہ یقین سے مانگیں کہ اللہ نے بھیجا ہے تو خالی نہیں کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل اسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور بناتنا وامور المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں میں حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ مسجدوں کی اور مسجد والوں کی، مدارس والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے دین کے طالب العلموں کی حفاظت فرما، طالبات کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، قرآن والوں کی حفاظت فرما، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے مسلمان تیرے نام لیواؤں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، میرا اللہ اپنے شان کی عزت و عظمت کے تابع مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کی امت کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی، دین کا سپاہی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل